میری باتیں پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی. تو قرآن کریم کے دروازے کا نام سورہ فاتحہ ہے، اور یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ مولا کائنات نے فرمایا جو کچھ کائنات میں علوم ہے اللہ نے قرآن میں رکھ دیا، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ اس کی فاتحہ میں ہے. ذہنوں میں حدیث ہے جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفسر، صحابہ میں سب سے قابل صحابی، آپ لوگ کو انہیں کہا جاتا ہے پوری امت کی سیاحی، حبر الامہ، حبر کہتے ہیں سیاحی کو، حبر الامہ ان کا لقب ہے. حافظ کل قرآن تھے، کئی ہزار احادیث حفظ تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن عباس اگر آپ کے علم کا علی کے علم سے تقابل کیا جائے تو کیسا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے جیسے سمندر کا قطرے سے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہی ہے جیسے سمندر کا قطرے سے مقابلہ کیا جائے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس میں سمندر کون ہے، قطرہ کون؟ جو پہنچ گیا انہیں سلام. حضرت عبداللہ نے عباس سے پوچھا، آپ نے کہا سمندر اور قطرے کا مقابلہ ہے میرا اور علی کا. تو پوچھنے والے نے پوچھا اس میں سمندر کون ہے، قطرہ کون ہے؟ کہ میں سوچ رہا تھا کچھ شاید پڑھا لکھا آدمی، مجھے اب پتہ چلا تو بالکل ہی گورا ہے. کہ علی سمندر میں قطرہ، اور یہ جو قطرہ میرے پاس ہے وہ بھی علی نے عطا کیا. مسلسل سفر میں ہوں پچھلے کئی مہینوں سے، اور یہ آپ کا سن کا سفر بہت محبتوں والا سفر ہے لیکن بہت گرمی والا سفر ہے، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں ولایت کی گرمی تقسیم کرتا رہوں. تو آج بھی سارا دن سفر میں رہا تو پہلا ساتھ نہیں دے رہا، آپ ساتھ دیتے رہیے گا. تو وہی حضرت عبداللہ کے پاس مولا کی خدمت میں آئے، یا علی اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دیں. مولا نے ابھی بھی نماز عشاء پڑھائی تھی، توجہ مغرب عشاء پڑھائی تھی، تو انہوں نے وہی روک کے کہا مولا اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر دیں. مولا نے وہیں پہ اپنا جھاڑی مصلی پہ تشریف فرما ہوئے، سب جمع ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے کہ مولا فرمائیے میں سن رہا ہوں. مولا پوری رات بیان کرتے رہے. آپ نے دیکھا کہ رات میں تقریباً 7 ساڑھے 7 بجے مغرب عشاء ہو جاتی ہے. مولا نے شروع کیا بیان. جب مؤذن نے فجر کی اذان دی مولا نے آواز جھاڑی کہ ابن عباس بیان بہت زیادہ ہے، وقت کم ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے روک کے کہا یا علی پوری رات آپ بیان کرتے رہے، میں سنتا رہا، آپ بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھے. میں نے تو کہا تھا فاتحہ، سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کیجئے. یعنی آپ کو پوری رات بسم اللہ پڑھتے رہے. کہ ابن عباس اگر علی بولے اور دنیا لکھے تو 70,000 اونٹوں پہ میری تفسیر فاتحہ کے کاغذ آ جائیں گے. تفسیر تفسیر بیان کروں تو فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہو. کہا مولا ایسا ہی ہے جو آپ بیان کریں، لیکن ایسا کیوں کر ہے کہ آپ بیان کریں 70,000 اونٹوں پہ کاغذ آ جائے تفسیر مکمل نہیں ہوگی. تو آپ نے وہ حدیث فرمائی جو میں پیش کر رہا تھا. مولا نے حدیث فرمائی کہ جو کچھ کائنات میں ہے اللہ نے قرآن میں سبو دی. جو کچھ قرآن میں ہے وہ فاتحہ میں ہے. اللہ نے خلاصہ فاتحہ میں بیان کیا، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے. جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے، وہ بائے بسم اللہ میں ہے. جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے
وہ اس کے نقطے میں ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَابِ، بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں. توجہ فرما رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں وہ جو بے تلے نقطہ ہے وہ میں ہوں. معاذ برادران نے میرے اس جملے میں اعتراض کیا تھا کہ اس زمانے میں تو نقطے تھے ہی نہیں، اعراب تھے ہی نہیں. بالکل صحیح کہا. نقطے لگائے کس نے تھے؟ توجہ، اعراب لگائے کس نے تھے؟ ابو الاسود الدؤلی. پتہ ہے وہ کون تھے؟ مولا کے غلام، مولا کے شاگرد تھے جنہیں مولا نے سکھایا اعراب کیسے لگانا، نقطے کیسے لگانا. تو انہوں نے کہا کہ بے میں فرق نہیں کر پاتے. غیر عرب تو بول لیتے ہیں مطلب یہ بے ہے یہ بے. جب لفظ پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کیا پڑھنا. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے تم نقطے لگا دو. کہا مولا کیسے لگاؤں؟ کہا بے کے نیچے لگا دو، تے کے اوپر 2، سے کے اوپر 3، جیم کے پیٹ میں نقطہ لگا دو، خے کے سر پہ. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. لال کے اوپر زے پہ، شین پہ، ذات پہ، زوئے پہ، فے پہ 1، کاف پہ 2. توجہ، نون کے پیٹ پہ نقطہ رکھو، یہ کے نیچے. کہا یعنی اتنے نقطے آپ نے لگا دیے کہ اب کوئی ایسا خطبہ ہو سکتا ہے جس میں نقطہ نہ ہے؟ مولا نے کہا ابھی سن میں خطبہ دیتا ہوں. مولا نے پورا خطبہ دیا جس میں وہ حروف نہیں آتے جن میں نقطے ہیں. ایک آدمی نے جو میرے بھائی میرے بزرگ پہنچ رہے سب سلامت رہے. اللہ نے کہا میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کو پیش کر رہا ہوں لیکن مولا کی ایک اور حدیث کو سن لیجیے، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. سنیں گے نا؟ یعنی 27 حروف تہجی عربی میں، الف سے لے کے یہ تک 27 حروف تہجی الفابیٹیکل لیٹرز. تو مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا؟ الف سے لے کے یہ تک. لیکن ابھی ڈکشنریاں چھپی نہیں تھے، کمپیوٹر نہیں تھے کہ کوئی آدمی بیٹھ کے سارے الفاظ عربی کے گنے پھر بتائے سب سے زیادہ حرف کون سا استعمال ہوا. یہاں سے سوال آیا، مولا نے فوراً جواب دیا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ہے الف. اس نے فوراً کہا یعنی آپ سکون سے بیٹھ کے ایک دفتر کر کے نا میرے لیے خطبہ لکھتے جس میں الف نہ آئے. مولا نے کہا تو ابھی سن میں خطبہ دیتا ہوں. مولا نے پورا خطبہ دیا، پورے خطبے میں کہیں الف نہیں آیا. اور دنیا والوں علی سے مقابلہ نہ کرنا، علی ہر میدان میں علی ہے. یہ صرف میدان جنگ میں شیر خدا نہیں ہے، یہ ہر میدان میں شیر ہے. اللہ نے کہا ایک سورہ فاتحہ اب سن لیں نا حضرات میرے تم لوگوں کو. بھائی میری ٹوٹی پھوٹی اردو، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ اس محبت سے سننا کہ میرا خود پڑھنے کا جی کر رہا. اللہ نے کہا ایک سورہ فاتحہ اس کی تفسیر پیش کر رہا ہوں. اس میں ہے 7 آیات، 7 آیات سب کے ذہنوں میں ہے. شیعہ سنی سب نے 7 ہی آیات لکھی ہیں. جنہوں نے بسم اللہ کو جز مانا ہے انہوں نے بھی، جنہوں نے جز نہیں مانا انہوں نے بھی. جو میرے شیعہ سنی بھائی بیٹھے بڑی ذمہ داری سے پڑھا، سب نے لکھا سورہ فاتحہ کی ہے 7 آیات. 7 یہ 7 بہت اہم ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سبع سماوات، آسمان 7 ہیں، ہفتے کے دن 7 ہیں، طواف خانہ کعبہ کے 7 چکر، صفا مروہ کے درمیان سعی 7، 3 شیطانوں کو کنکریاں جب مارے گے تو 7 توجہ بھئی یہ 7 بہت ہے. سجدے میں جاتے ہیں تو 7 اعضاء زمین پہ ہوتے ہیں. ہماری زندگی 7 کے گرد گھوم رہی ہے. 7 سورہ حجر 15واں سورہ ہے. اللہ ارشاد فرمانا ہے جو میرے بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں ان سب کے لیے میرے بزرگ بس صرف دعا کر دیجئے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ.
میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. تو تمام کے تمام مفسرین نے لکھا سورہ فاتحہ واحد سورہ ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوا. ایک مرتبہ مکے میں، دوسری مرتبہ مدینے میں. اور 7 آیات ہیں جو دہرائی گئی ہے. میری پوری تفسیر سننے کے بعد کوئی نتیجہ کیجیے گا. رات کے 12:30 پونے 1 بجے آپ سن رہے ہیں. جتنی میری حالت خراب ہے اس سے آپ لوگ کی حالت خراب ہوگی. میں جانتا ہوں گھنٹوں سے بیٹھے، لیکن میں محبت سے پیش کروں تو اسے سن لیجیے گا. تو اب وہ ایک سورہ ہے سورہ فاتحہ، 7 آیات 2 مرتبہ نازل ہوا، مکے میں بھی مدینے میں بھی. توجہ. اور ہر نماز میں کم از کم 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی، اس لیے 7 دہرائے ہوئے. 7 مثانی 7 دہرائے ہوئے. چلتے رہیے گا. اور کچھ نے لکھا کہ اس میں 7 ایسے الفاظ ہیں جو 2 مرتبہ آئے. 7 الفاظ. چلیں آپ پریشان ہیں، میں گنوا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں آیا اللہ. الحمدللہ. اب آپ گنیں گے، میں گنواؤں گا. اللہ 2 مرتبہ آیا سورہ فاتحہ. بسم اللہ میں پھر الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن. بسم اللہ الرحمن. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن. تو رحمان 2 مرتبہ آیا. رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. گنتے رہیں. 3 الفاظ ہو گئے 2 مرتبہ. چوتھا الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. تو چوتھا لفظ ایاکا جو 2 مرتبہ آیا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین. تو 2 صراط بتائے اللہ نے. جو ابھی بھی نہیں ہے انہیں سلام ہے. 2 صراط بتائے، 2 راستے. 2. ایک ولایت والا، دوسرا منکر ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں کیا؟ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اسی طرح سے بھائی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. علیہم 2 مرتبہ. گن بھی رہے ہیں یا نہیں؟ کیمرے کو نہ دیکھیے گا، مجھے دیکھتے رہیے. کیمرے والی تصویریں بعد میں دیکھ لیجیے گا. اب 6 الفاظ میں نہیں گنا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ ان میں قرار دے، نہ ان میں، نہ دائیں والوں میں نہ بائیں والوں میں. ہمیں سیدھے راستے پہ رکھنا. 7 الفاظ جو 2 مرتبہ آئے ہیں، جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے. تو لیکن ابھی انگلی پکڑ کے پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن میں خود یہ احتیاط سے بول رہا ہوں. اور وہ محبت سے چلتے رہے گا. 7 الفاظ 2 مرتبہ آئے. لیکن ابھی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی کو سانس ہی کے گھمایا. جمعے کا دن 7 دن بعد پھر واپس آ جاتا. وہ اور ہیں جنہوں نے جمعے کی نماز بدھ والے دن پڑھی. پہنچ بھی رہے ہیں لوگ کیا؟ اگر کبھی آئیے ذرا 7 دہرائے ہوئے ہیں. تو قرآن کے الفاظ ہیں 7 کہتے ہیں 7 کو. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا. ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے. والقرآن العظیم. اور قرآن عظیم عطا کیا. اللہ نے پیغمبر کو کیا کچھ نہیں دیا. توجہ. کیا کچھ نہیں دیا، لیکن کبھی نہیں کہا ہم نے عطا کیا. اے حبیب ہم نے آپ کو سردار انبیاء بنایا. ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنایا. ہم نے آپ کو سید المرسلین بنایا. جو پہنچ رہے انہیں سلام. اللہ نے اتنا کچھ دیا، کبھی نہیں کہا ہم نے. لیکن نہ جانے یہاں کیا معاملہ لگا. ہم نے 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا. تو اب پتہ چلا یہ 7 دہرائے ہوئے قرآن کے ساتھ ساتھ ہیں. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. 7 کو دہرائے
نام ہونے چاہیے اور کچھ نہ کچھ دہرانا بھی چاہیے. میں گنواتا ہوں، آپ گنتے جائیے. 14 میں پہلے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا پہلے. پھر 5ویں امام محمد باقر توجہ، 9ویں امام محمد تقی، 12ویں امام. 4 محمد ہو گئے. ابھی ایک نام ہوا ہے، دوسرا نام علی. علی بھی 4 ہیں. پہلے امام علی، چوتھے علی، 8ویں علی، 10ویں علی. پھر فاطمہ ایک ہے، سلام علیہ. پھر حسن 2، دوسرے امام. 11ویں امام حسن مجتبی، حسن عسکری. پھر ایک حسین، ایک جعفر، ایک موسیٰ. تو یہ 14 7 دہرائے ہوئے ہیں. آپ سلامت رہیں. تو 7 دہرائے ہوئے 14 ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کہا یہ رہا. پیغمبر اسلام نے کیا کیا بدیر میں؟ توجہ. پیغمبر اسلام نے کہتے کہ میں بنا کے جا رہا، میں چھوڑے جا رہا. ابھی بھی سارا فرما نہیں ہے. انی تارکن فیکم الثقلین، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 قدر چیزیں، کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت. توجہ عزیزان گرامی، صحائح 6 میں 6 معتبر کتابیں قرآن کے بعد بھائیوں کی 6 ہی ہیں. خیر انہوں نے بدل تو نہیں کہا کہ 6 ہی ہے نا. اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی. 6 سارے شیعہ سنی قائل کرنے کے 6 کتابیں. جہاں جہاں حدیث ثقلین آئی ہے صحائح 6 میں، انہی الفاظ سے آئی ہے جو میں نے پیش کیے ہیں. قرآن اور سنت کے نام سے پہلے 500 سال میں کسی نے نہیں لکھی. بعد والوں نے جنہوں نے بدل دی ہے ان سے پوچھو تم نے کتاب و سنت کیوں لکھا؟ جب بڑے بڑے لکھ گئے قرآن اور اہل بیت تو چھوٹے چھوٹوں کی تو حیثیت ہی نہیں ہے. ممنون آپ کی محبتوں کا، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. صحیح مسلم میں یہی الفاظ آئے ہیں، یہی الفاظ آئے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ کتاب اللہ ہے. اور اس کے بعد پھر کہا اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. اور 3 مرتبہ کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اے میرے صحابہ، میں یاد دہانی کرا رہا ہوں اللہ کی خاطر، میرے اہل بیت کو نہ بھلا دینا، میرے اہل بیت کو نہ بھلا دینا. اور میرے صحابہ، میرے اہل بیت کو نہ بھلا دینا. پیغمبر کیوں تاکید کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں نا کہ بھلا دیں گے. میرے جملے پہنچ گئے ہیں. اللہ گرامی، میں دوبارہ سورہ فاتحہ پہ واپس آنا چاہتا ہوں کہ اب اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے عطا کیے اور قرآن نے عظیم عطا کیا ہے. یہ 7 دہرائے ہوئے 14 ہے اور قرآن عظیم کے ساتھ ہے. ایک اور صرف جملہ پیش کر کے آگے بڑھوں گا. میں جانتا ہوں کہ بہت آخر جہاں پہ آپ روک دیں گے میں مسائل تیار ہوں گا، یہاں مجھے اشارہ مل جائے گا. پڑھتا ہوں. سب مل کے جواب ہے. ممنون آپ کی محبتوں کا. عزیزان گرامی، سرور کائنات، میں ترجمہ کروں گا بڑی ذمہ داری کے ساتھ. میرے تمام بھائی میرے بچے اس کو غور سے سنیں گے. سرور کائنات نے فرمایا، کہاں؟ صحابہ کے مجمع میں. سامنے کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. اللہ ان سے راضی ہو. ترجمہ یہی بنتا ہے نہیں ہو. آج تک ہم سب دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو. آگے اللہ کی مرضی. آپ مانو
انی تارک، میں چھوڑے جا رہا ہوں فیکم، تمہارے درمیان، الثقلین، دو قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی عزت اپنے اہل بیت۔ توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کر رہا ہوں، میری محبت ضائع نہ جانے دیجیے گا۔ جس آپ نے محبت سے میرے الفاظ کو سنا، اسی محبت سے ترجمہ سن لیجیے گا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو برابر چیزیں، قرآن اور اہل بیت۔ تو پتہ چل گیا نا، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ صرف ترجمہ کیا، میں نے صرف ترجمہ کیا، اپنے پاس سے کچھ اضافہ نہیں کیا۔ لیکن اب یہ آئیے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف بسم اللہ کی طرف سے بات کر سکتا ہوں تفصیل، باقی 6 آیات کی تفصیل کسی اور موقع پہ کوشش کروں گا جلدی جلدی 2 جملے پیش کر دوں۔ آئیں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو گنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن، با حرف جر، اسم مجرور، بے جر دیتا ہے، زیر دیا ہے بسم اللہ۔ سب مسلمانوں نے یہی پڑھا۔ آپ حروف گنیے گا، میں گنوا رہا ہوں، آپ سارا عدد پہ چل رہا ہے۔ بے، اسم اللہ، الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں 5 کلمات ہیں، ابھی بھی سارا مطلب نہیں ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کلمہ یا اسم ہوتا ہے یا فعل یا حرف۔ گرامر نہیں پڑھا رہا رات کے ٹائم، اسم، نام، ورب، فعل اور پارٹیکل، حرف۔ مطلب کی توجہ، بسم اللہ میں ہے 5 کلمات، بے حرف ہے، اسم ہے، اللہ اسم ہے، الرحمن اسم ہے، الرحیم اسم ہے۔ 5 میں سے 4 اسم ہے، 1 حرف۔ پنجتن کو دیکھ لو، 1 بیوی ہے، 4 ماں۔ بے سے، الف سے نہیں۔ اللہ علیم و خبیر، وہ جانتا تھا عربوں نے جو حروف تہجی لکھی ہیں ان میں الف پہلا کلمہ ہے، لیکن اللہ نے بے سے شروع کیا، بے سے، 2 وجہ سے، تاکہ پائے بسم اللہ کا نقطہ کوئی نہ بھولے۔ اور دوسرے اللہ نے قرآن پہ بتایا، جب اللہ نے سارے انسانوں سے پوچھا نا کہ الستو بربکم یوم الست والے دن، جب ساری ارواح کو خلق کیا، یوم الست والے دن اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سب نے کہا بے شک تو خدا ہے۔ اللہ نے کہا تم نے پہلا لفظ بولا تھا بلا، بے شک بے سے بولا تھا، میں نے بے سے شروع کیا، اب میرا انکار نہ کرنا۔ تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ بسم اللہ میں بے کے 9 معنی لکھے ہیں علم نحو میں، لغت میں۔ میں سب نہیں بیان کروں گا، میں جانتا ہوں ایک بچ گیا ہے، میں جتنا ہو سکتا ہے اختصار کر رہا ہوں۔ 9 معنی لکھے ہیں، کتنے؟ بے کے، تعدی کے بھی آتا ہے، مرد میں زیادہ کئی الفاظ، 9 معنی۔ بسم اللہ میں صرف 2 ممکن ہیں، سارے نہیں پڑھ رہا ہوں، جو 2 ممکن ہیں وہ سن لیجئے، مطلب ہے میرے ساتھ۔ بسم اللہ میں صرف 2 ممکن ہیں، باقی معانی صرف 2 ممکن ہیں، 9 میں سے صرف 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، یعنی بے آتا ہے ابتدا کے معنی میں، ابتدئ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ دوسرا کیا ممکن ہے جو تمام شیعہ سنی نے معنی لکھا ہے، میں اختلافی بات کروں گا نہیں ہے۔ دوسرا لکھا ہے مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں اور باقی سب کو میں پہنچا کے رہوں گا، اسی میں مجلس تمام کروں گا۔ اگر میرے تمام بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ پہنچ گئے، اب صرف 2 معانی ممکن ہیں، شروع اللہ کے نام سے یا مدد اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد اللہ کے اسم سے، نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اللہ رحمان و رحیم ہے، مدد اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں. ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا. علم کلام کی بحث ہے 1200 سال سے. شیعہ سنی علماء میں تمام میں بحث ہے. بھائی کہتے ہیں اسم عین مسمى، اسم اور مسمى کی بحث ہوئی. اسم میرا نام کیا ہے؟ سید علی رضا رضوی، اور مسمى میں ہوں. یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ مسمى، جس کا نام. اسم جو میرے ماں باپ نے رکھا، میں اپنا نام بدل لوں، اسم بدل جائے گا، مسمى وہی رہے گا. پہنچ گئے؟ مثال کے طور پہ یہ پانی، اس کا نام آپ نے رکھا ہے پانی. آج سے آپ سب لوگ اس کا نام رکھ لیں آگ. مسمى وہی رہے گا، یہ بھڑکائے گا نہیں، پھر بھی ٹھنڈا ہی کرے گا. توجہ، نام بدل دینے سے ماہیت نہیں بدلتی، مسمى وہی رہتا. اب آپ کہیں گے رات کے 1 بجے فلسفے اور کلام کی ساری بحثیں شروع کر دی ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کروں گا، تھوڑا سا سن لیجیے. میں وعدہ کر رہا ہوں ایک دفعہ جب بات واضح ہو گئی پوری زندگی کام آئے گا. اسم عین مسمى نہیں، اسم غیر مسمى. اسم اور ہے، مسمى اور. اسم بدل بھی دے تو مسمى رہے گا. اگر اسم عین مسمى ہوتا تو ہم کہتے ہیں نا آگ، تو زبان جل جاتی. زبان نہیں جلتی، اس کا مطلب ہے اسم عین مسمى نہیں. بھائی کہتے ہیں نہیں، اسم عین مسمى. شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسم عین مسمى نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، جب ہم کہتے ہیں نا حلوہ تو منہ میں پانی آنے لگتا. جب آپ حلوہ کہتے ہیں تو منہ میں پانی آتا ہے، حلوہ نہیں. جو پہنچ گئے انہیں سلام، جو پہنچ گئے انہیں سلام. بھئی یہ آج کی بحث نہیں ہے، 1500 سال پرانی بحث ہے. اسم عین مسمى نہیں ہے. جو پہنچ رہے ہیں ان سب کو سلام ہے. ہم کیا کہتے ہیں اسم عین مسمى نہیں، وہ کہتے ہیں اسم عین مسمى. ہم کہتے ہیں اسم غیر مسمى. بھائی کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے. میں ثابت کرتا ہوں اللہ نے قرآن شروع کیا تو اللہ سے مدد کے ساتھ نہیں، اللہ کے نام سے مدد. اسم عین مسمى نہیں ہے. اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہوتا، اللہ قرآن کو بسم اللہ سے شروع نہ کرتا. شیخ صدوق کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے کتاب التوحید، اور مجھے یہ کتاب اول سے آخر تک معلوم ہے کیونکہ ترجمہ میں نہیں کیا. اور جو انگریزی ترجمہ میں نے 9 سال لگا کے کیا، 9 سال لگا کے کتاب التوحید کا ترجمہ کیا. امام سے پوچھا، 5-6 امام سے پوچھا، مولا یہ جگہ جگہ قرآن میں آیا عین اللہ، ید اللہ، اللہ کی راہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، عظم اللہ، اللہ کا کان، لسان اللہ، اللہ کی زبان. مولا نے پوچھا لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا لوگ کہتے ہیں اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کی زبان ہے، اللہ کا کان ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. جب وہ خود کہہ رہا ہے ہاتھ ہے ید اللہ، مولا نے کہا پھر تو پورا جسم بن گیا. تو بتوں میں اور اللہ میں فرق کیا ہوا؟ توجہ. امام نے کہا خبردار کبھی نہ کہنا اللہ کا چہرہ ہے جسم بن جائے گا، اللہ کا ہاتھ ہے. کبھی مولا اللہ نے قرآن میں کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے. معنی کیا بنا؟ امام نے کہا اللہ نے کچھ ایسے ولی بنائے ہیں جن کا ہاتھ ید اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے.
سن رہے ہیں نا میرے بھائی؟ کتاب التوحید شیخ صدوق امام صادق سے روایت کرتے ہیں، کچھ ایسی مخلوقات ہیں کہ جب وہ دیکھے عین اللہ، کیا مطلب وہ دیکھے ہر چیز دیکھ لیتی. ہم ایسوں کو نہیں مانتے جنہیں دیوار کے پیچھے نہیں پتا. ہم ایسے امام کے قائل ہیں پہاڑ کو دیکھ کے بتائیں جندب 10,000 کا لشکر ہے، 7 بھاگ جائیں گے، باقی میرے ہاتھوں. ہم ایسے کو امام مانتے ہیں. حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے خود کہا کہ مجھے مولا نے بتایا خوارج کا اتنے 1000 کا لشکر ہے، اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں، اتنے بھاگ جائیں. جناب جندب کہتے میں کھڑا تھا میدان میں، دیکھا پورے میدان میں چوٹیاں بھری ہوئی. ہم مولا کتنی چوٹیاں، کوئی ان کی تعداد کو جانتا ہے؟ مولا نے فرمایا جندب آپ کے مولا نہ صرف تعداد جانتے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنی ہے. اب تو چلیے گا نا پچھلے رہو، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. جی ہم نے 5 سے 10 منٹ اور میں ہمیں رانچی میں جانا ہے پنجاب. وہ سن رہا ہے ابھی بھی بسم اللہ تمام نہیں ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے. آئیے ایک روایت اور پڑھ دوں. کتاب التوحید شیخ صدوق چلے امام سے روایت ہے، 5ویں امام سے روایت. نحن اسماء اللہ الحسنى، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سارے پیارے نام اللہ کے ہیں، اسے اس کے پیارے ناموں سے پکارو. 5ویں امام نے کہا اللہ کے پیارے نام ہم 14 اللہ کے پیارے نام ہیں. او مسلمانوں، اللہ کے پاس ڈائریکٹ جاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. ان 14 کے پاس جاؤ، یہ لے کے جائیں گے. آئے پیش کروں تاکہ کوئی شک کے ساتھ جائے. میں نے چاہا کہ کوئی شک کے ساتھ جائے. سورہ مائدہ 5واں سورہ 35ویں آیت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. بس بھائی سب مسلمانوں نے وسیلے مانے ہیں، فرق ہے کچھ خود بنا کے وسیلہ قرار دے دیتے ہیں، نہیں پہنچا سکا. کچھ خود بنا لیتے کہتے تو اسے مان لے، اور کچھ کہتے تو بتا تو نے کسے بتایا. میرا جملہ پہنچا؟ ایسا کہ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں بتا تو نے کسے بتایا. جسے لوگ بناتے ہیں وہ لوگوں کو خوش کرتا ہے، جسے اللہ بناتا ہے وہ اللہ کو خوش رکھتا ہے. میں نے بہت سے جملوں میں بہت سی باتیں کہہ دی ہیں جو میرے بزرگ پہنچ کر بس آپ دعا دے دیجیے گا. عزیزان گرامی، میں صرف ایک آیت کے چند جملوں کے اوپر بولوں گا. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ رکھنا. اب صراط مستقیم کیا ہے ذرا گنیے گا. میں آج نمبرز پہ ہی چل رہا ہوں، عدد پہ. صاد، رے، الف، قول. صراط میں ہے 4 حروف. المستقیم الف لام میم سین تے قاف یہ میم 8، 4 اور 8. صراط المستقیم میں ہے 12 حروف. کچھ کہتے نہیں صراط المستقیم نہیں ہے، الصراط المستقیم ہے. تو صراط کے شروع میں بھی الف لام ہے تو ہوگا 14. اب پتا چلا صراط مستقیم 12 اور 14 کے راستے کا. مل کے نعرہ سنا دیجیے تاکہ
سب جواب دے کے بغیر نماز سے نجف توجہ فرما رہے ہیں عزیزانہ گرامی صراط المستقیم 12 اور 14 کے راستے کا نام جو 12 اور 14 کے راستے پہ ہے وہ فاتحہ کے اختتام پہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین نہیں پہنچا سکا نماز میں تشیع میں مستحب ہے جب نماز جماعت پڑھانے والا کہے نا وَلَقَالِينَ تو سب کے سب کہیں الحمدللہ رب العالمین کیوں ہم پہلے سے ہیں تیرا شکر الحمدللہ جو نہیں ہے وہ کہتے ہیں توجہ فرما رہے ہیں جو نہیں ہے وہ آنے کے لیے کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا آپ لوگ خود ذمہ دار ہیں اپنی سوچ سے میں نے تو کچھ نہیں کہا ایف آئی آروں کا دور ہے اس لیے میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں آپ کی سوچ کا ذمہ دار نہیں ہوں اگر کبھی جو اہلیت کے راستے میں نہیں ہے وہ دعائیں ہی مانگے گے کہ آج آئے ہم بھی کہیں گے عام لوگ کے لیے آمین اپنے لیے الحمدللہ رب العالمین اعلان گرامی بہت کچھ تھا بہت کچھ ہے زندگی میں موقع ملا تو سورہ فاتحہ صرف بسم اللہ بھی میں مکمل نہیں ہوئی اعلان گرامی کیوں یہ بسم اللہ اتنی بات ہے جب کسی بادشاہ روم نے مولوی کو خط لکھا یعنی انگریزی میں لکھ رہے ہیں کہ مجھے شدید درد سر ہوتا ہے تڑپتا ہوں بچنے کی طرح کوئی علاج بتا دیں تو مولا نے خادم سے کہا اسے کہنا کہ سر پہ ٹوپی رکھ لیا کرے کپڑا رکھ لیا کرے درد ٹھیک ہو جائے بادشاہ روم مولا کی دی ہوئی ٹوپی پہن لیتا ٹھیک ہو جاتا درد اتارتا تو کہتا ٹھیک ہو جب درد ہوتا ٹوپی پہن لیتا اس نے کہا کہ بھئی کھولو پتا تو چلے اس میں ہے کیا انہوں نے کھولنا شروع کیا جب اس کو بھارا ٹوپی کو تو اس میں ایک پرچہ تھا لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا نہیں کہ ابھی پائے بسم اللہ کو خدارہ کوئی نہ بھلایا میرے دل میں پہنچ رہے ہیں میں نے مکمل کیا آپ کی محبتوں کی نظر ایسا نہیں کہ ابھی اور اگر وہی مولا تہجد میں دعا مانگے پروردگار مجھے ایک بیٹا اور دے اگر وہ بیٹا باب الحوائج نہ بنتا تو اور کیا بنتے حضرت عباس مولا امیر نے مانگا تھا نا پروردگار ایک بیٹا ہے وہ ہے حضرت عباس علیہ السلام وہ اگر باب الحوائج نہ ہوتے میں طرف اپنے لینا چاہتا تھا مجھے بتایا گیا کہ آج اگر تمہارا کرامت ہوتا آپ جانتے ہیں نا علم پہ بڑی عقیدتیں ہیں آج رات مردوں میں کوئی آئے نہ میرا دل گواہی دے رہا ہے بیویوں میں کوئی بیوی شام سے ضرور آئیں گی انہیں چچا سے بڑی محبت ہے اور آپ جب بلند کرتے ہیں نا تو اس پہ عام طور پہ پنجہ کے ساتھ مشکیزہ بھی ہوتا ہے پوری دنیا میں کربلا میں مولا عباس کے حرم کے سامنے باب قبلہ میں مشکیزہ لگتا ہے مولا عباس پانی لائے تھے تہ پیا تھا بیویوں نے پیا نہیں تھا لیکن آج بھی کہا جاتا ہے سقائے سکینہ کیوں پانی تو پلایا نہیں تھا پھر پیاس بجھانے والے کیوں کچھ پانی سے نہیں آنکھوں سے پیاس بجھاتے ہیں بس میں جنہیں آواز کہاں تک جائے گا کچھ اگر سخت جملے ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا میں مسائل سخت پڑھتا ہوں آپ جانتے ہیں نا روز عاشور کچھ بچے ایک خیمے کے سامنے جناب عباس تلوار پہ ٹیک لگائے کھڑے تھے بچوں کی آواز آ رہی تھی خیمے کے اندر سے جناب عباس خیمے کے اندر گئے دیکھا کچھ بچے مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہے ہیں شاید پانی رہ گیا ہو ایک مشکیزہ اٹھایا دوسرا ایک بچے کو مولا عباس نے دیکھا وہ مشکیزہ لبوں پہ رکھ رہا تھا شاید ٹھنڈک محسوس ہو جائے ایک بچی نے مشکیزہ اٹھایا رخسار سے لگایا
مولا کو اس بیوی سے بڑی محبت تھی. پوچھا سکینہ کیا بات ہے، رخسار پہ مشکیزہ کیوں لگا رہی ہے؟ کہ چچا پیاس لگ رہی ہے. چچا آپ کے ہوتے ہوئے میں پیاسی ہوں. مولا پاس سے رہا نہیں گیا. کہا بیٹی مشکیزہ لیجیے میرے ساتھ چلیے. مولا نے ہاتھ پکڑا آئے. کہا بیوی اپنے بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں. جناب سکینہ نے کہا بابا چچا سے کہیے ہمیں پانی پلا دیں. میں اپنے انداز سے کہوں مولا نے فرمایا ہوگا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں جو میں رد نہیں کر سکتا، لیکن عباس آپ کو صرف پانی لانے کی اجازت ہے. جناب عباس نے فوراً کاندھے پہ مشکیزہ رکھا، ہاتھ میں علم لیا. جب جانے لگے تو مولا نے آواز دی عباس جانے سے پہلے آخری مرتبہ زینب سے دعا کر لو. جناب عباس اس خیمے کے باہر آئے جہاں جناب زینب تھی. خیمے کے باہر کھڑے ہو کے ایک مرتبہ آواز دی بی بی الوداع. بی بی میں آخری مرتبہ سلام کرنے آیا تھا. تاریخ میں لکھا ہے جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، جناب عباس کو دیکھے کہا بھیا آخری مرتبہ خیمے میں آ جاؤ. جناب عباس جیسے تشریف لائے 22 سال پڑی ہے جناب زینب جناب عباس علیہ السلام سے. اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کروانا چاہیے گا. بی بی زینب نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالی. جناب عباس کا قد بڑا تھا، گلے میں باہیں ڈالی اور ایک جملہ کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا تو بابا نے فرمایا تھا زینب اس شہر میں قیدی بنایا جا رہا ہے. عباس مجھے یقین تھا میں قیدی بنائی جاؤں گا کیونکہ بابا نے فرمایا تھا، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی اس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب میں قیدی بنائے گا. جناب عباس کے آنسو بہنے لگے. بہتے ہوئے آنسو سے جناب عباس خیمے سے باہر آ گئے. کیوں؟ جانتے ہیں میں بیوی کے سامنے رونا نہیں چاہتا. جیسے باہر آئے نا جناب زینب نے آواز دی بیویوں وہ جو میں نے پردے کی ضمانت لی تھی میں